أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم کا قانون ہے کہ جس ہستی کو اپنا نمائندہ بنا کے کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اس کو معجزے کی طاقت بھی عطا فرماتا بسم اللہ بسم اللہ اور وہ اس لیے معجزے کی پاور عطا کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ معجز نما نمائندہ الہی الہی ہے، بسم اللہ بسم اللہ بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور لفظ معجزہ میں آپ غور کریں تو معجزہ کا معنی بھی کیا ہے؟ کہ دوسروں کو عاجز کر کے رکھتا، بسم اللہ بسم اللہ یعنی ایسا عمل جو عام روٹین کے خلاف ہے اور کوئی وہ عمل انجام نہ دے سکے سوائے معجز نما۔ بسم اللہ بسم اللہ اصل روٹین ہے نا کہ سورج طلوع کرے مشرق سے اور مغرب کی طرف غروب کرے، یہ روٹین کا کام جی ہے۔ ہے لیکن اگر کسی کے اشارے سے روٹ بدل دے سبحان اللہ بسم اللہ تو پھر یہ معجزہ بنتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور کوئی بھی نہیں سورج کے روٹ کو بدل سکتا سوائے حجت خدا خدا۔ کی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ اس لیے کچھ ایسے عمل جادوگر بھی کر لیتا ہے کہ جو عام بندے نہیں کر سکتے، کچھ کرتا ویسے دکھاتا ہے، عام بندہ نہیں کہہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن فرق ہے معجزہ اور جادوگری میں۔ جادوگر نے جو جنتر منتر سیکھے ہیں کوئی اور بھی سیکھ لے تو وہ کرتب دکھا سکتا ہے، سکتا ہے جی لیکن معجزے میں یہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ جی بسم اللہ معجزہ سیکھنے سے یا تجربے سے حاصل نہیں ہوتا، معجزہ اس ذات کی عطا ہوتی ہے جو فقط اپنے نمائندہ کو دیتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ وہ پاور ہوتی ہے۔ بسم اور اللہ پھر ماشاءاللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے جو معجزات دیے یہ ایسے نہیں دیے،
ہر نمائندہ کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیا، بلکہ حالات کو دیکھا ہے کہ جو نمائندہ جس زمانے میں جا رہا ہے اس کے حالات کیا ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کے اپنے نمائندے کو ایسی پاور عطا کرتا ہے کہ اس زمانے کا کوئی بندہ بھی وہ عمل انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید سے آگاہ لوگ ہیں، مانوس لوگ ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دور میں بھیجا، اور فرعون کے دور میں جادوگری عروج پہ تھی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے جادوگروں سے ہی مدد مانگی تھی کہ آؤ مجھے موسیٰ سے بچاؤ۔ جادوگر سارے آئے تھے تو انہوں نے آگے وہ اپنی رسیاں پھینکی، لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے تھے، نہیں یہ تو رسی ہے نا، وہ کرتب ایسا کرتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو سانپ ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی متوجہ ہوئے، حکم خدا ہوا، میرے کلیم تم اپنا ڈنڈا پھینک دو۔ عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا سوٹے کا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دیکھا نا کہ اژدہا بن گیا ہے تو حضرت بھی تھوڑا گھبرائے۔ قرآن آیات کہتی ہے بسم اللہ بسم اللہ۔ گھبرائے۔ اب میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بحث علماء میں کہ آیا یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے یا معجز نما کا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ فاعل حقیقی خدا ہے معجزے کا، بسم اللہ۔ یا جس کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے وہ فاعل ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر عصا سے اژدہا بنانا موسیٰ کا فعل ہوتا تو ڈرتا کیوں؟ یہ ڈرنا دلیل ہے کہ فاعل حقیقی معجزے کا وہ خالق اللہ کی ذات ہے، اس ذات کا ارادہ تکوینیہ جو کن فیکون کے تابع ہوتا ہے۔ ارادہ تکوینیہ کون سے ہے نا؟ وجود سے، یعنی اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کے بارے میں ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ ارادہ تکوینیہ میں ممکن ہی نہیں کہ خدا ارادہ کرے اور آگے شے نہ ہو، لیکن جو ارادہ تشریعیہ ہے اس میں تھوڑا بندے کو اختیار دیا جاتا ہے نا۔ اللہ کا تو ارادہ ہے نا کہ سارے بندے نیک ہو جائیں، لیکن سارے نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ارادہ دو قسم کا ہے، ایک ہے بندے کے کسی گود میں آنے کا ارادہ کہ مولانا صاحب فلاں صدی میں فلاں مومنہ کی گود میں تشریف لے آئے، یہ ارادہ تکوینیہ ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ اس ڈیٹ کو مولانا اپنی اماں کی گود میں نہ آئے، یہ کن فیکون کے تابع ہے۔ لیکن اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بندہ جو ہے نیک صالح متقی، ہر ایک بار ان اللہ حبب الیکم الایمان، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ پورا جہان مومن بن جائے، لیکن کیا بنتا ہے پورا جہان؟ نہیں بنتا۔ تو یہ بھی ارادہ الہی تو ہے،
لیکن یہ تکوینیہ کی طرح نہیں، یہ ارادہ تشریعیہ ہوتا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، لیکن کرو خود، بسم اللہ بسم اللہ، کرو تم خود. اور یہ نہیں ہے کہ خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، کہ اچھائی ہو گئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، برائی ہو گئی تو وہ بھی، برائی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کھلے مجھے کیوں لگے. یہ اگلے دن میں نے دیکھا ایک کوئی بڑا اسکالر قسم کا آدمی تھا، اس نے بڑی بات کی، کہنے لگا کہ یہ مسئلہ میرے لیے حل نہیں ہو رہا تھا نا، کہ یہ چیز جو اللہ کے ارادے، جب اللہ کے ارادے میں ہے کہ میں نے یہاں آ کے خطاب کرنا ہے تو بس میں نے کرنا ہی ہے. اللہ جانتا ہے نا، بس جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں مکالہ ملنا ہے تو اس نے ملنا ہی ہے، وہ کیا کرے، اللہ کے علم میں جو ہے. تو اس سکالر نے بڑی بات کی، کہنے لگے میں کوئی ظاہراً بڑا افسر تھا کہ میرے پاس ایک درویش آدمی آیا نا، اور اس نے آگے کہا جناب سر جی میں کچھ چیزیں جانتا ہوں، اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا چھوڑ، مجھے چیزوں کی کیا ضرورت ہے، ظاہر ہے بھائی سے گریڈ کے ایک افسر ہے، وہ کب اس کی تک پڑے گی ایک درویش بندے پہ. انہوں نے کہا نہیں تھوڑا چیک کر لو، چیک کر لو تو ٹھیک ہے. اس نے ایک پیپر نکالا جس پہ 40 چیزوں کے نام تھے. پیپر مثلا جگ ہے، گلاس ہے، میک ہے، میز ہے، انسان ہے، کوئی نہ کوئی 40 چیزیں، ان کی شکل بھی بنی ہوئی تھی، لکھی ہوئی بھی تھی. اس نے مجھے قلم دیا کہ ان چیزوں میں سے تو کوئی نام انتخاب کر، لکھ. جب مجھے کہا تو اس نے خود ایک نام لکھ لیا اور اپنے مٹھی میں بند کر لیا. تو کہتا میں نے پوچھا کہ تو نے کیا لکھا ہے؟ وہ درویش کہتا ہے میں نے وہ لکھا ہے جو تو نے تھوڑی دیر کے بعد لکھنا ہے. میں نے بڑی کوشش کی یہ لکھوں، جگ لکھوں، نہیں یار چھوڑو، میں یہ گلاس لکھتا ہوں، نہیں میں مائکروفون لکھ. میں نے کئی جو ہے نا چیزوں کو ارادہ کیا اور پھر میں نے بدلا اور ایک چیز کا نام میں نے لکھا. کہتے ہیں جو میں نے لکھا نا پھر اس نے بھی مٹھی سے نکالا کہ یہ وہی نہیں لکھا. تو کہنے لگا اس وقت میرے لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اس بندے کے علم میں تو تھا کہ میں نے کیا لکھنا ہے، لیکن لکھا تو میں نے خود. بات یہ تھی، لکھا تو میں نے خود نا. اس کے فقط علم میں تھا کہ میں نے یہ لکھنا ہے، لیکن میں نے اپنے اختیار سے ایک نام کا انتخاب کیا. اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کرنا میں نے خود ہے. اس کا علم مجھے مجبور نہیں کرتا کہ میں یہ کروں، جبر یہاں نافذ نہیں ہے. خیر ہی من اللہ ہے، جو شر ہے وہ منی ہے، بسم اللہ وہ میری طرف سے ہے. کبھی یہ عقیدہ نہ بنانا کہ جو بھی اچھائی بھی اسی کی طرف سے ہے اور برائی بھی اسی کی طرف سے ہے. اگر برائی اسی کی طرف سے ہے تو پھر میرے بھائیوں اور بزرگوں ہو، ہاں پھر جنت کے بعد جہنم کا تو کوئی تصور بندے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں آپ ذرا. پھر بھی آپ صلوات پڑھیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے جب رسیاں پھینکی بن گئے سانپ. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا وہ بھی بن گیا. آئی دہا ان کو نگل گیا.
نگلتے ہی جو جادوگر تھے وہ یہ کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اگر فرعون کے سامنے یہ کہنا آسان تھا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا رہا تھا، دیکھا کہ جادوگر میرے معجزہ دیکھ کے سارے موسیٰ اور ہارون کی پارٹی میں چلے گئے۔ اب فرعون کیا کہتا ہے؟ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں فلا ضیر لنا انا الی ربنا لمنقلبون، اور تو جو مار دے گا تو ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ ہم تو چلے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ جب ایمان واقعاً قلب میں داخل ہوتا ہے تو پھر کوئی مرنے سے ڈرتا نہیں، مرنے کو پسند کرتا ہے۔ کہ کہتا ہے مروں، خود قرآن نے نہیں کہا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ ساڑھے جو تو کوئی نہیں کرنا میرے سمیت، کیوں نہیں کرتا؟ ایمان اس درجے پہ نہیں، ایمان ہے زبان تک، اور زبان کافی نہیں۔ یہاں پہ ایمان کے لیے 3 چیزیں چاہیے: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، والعمل بالارکان۔ جو معصوم نے بتایا ایمان کی تعریف کہ زبان سے اقرار کرو، قلب سے تصدیق کرو، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کر کے دکھاؤ کہ اندر ایمان کی رتی ہے۔ اور یہ بھی میں ایک بات عرض کر دوں، قلب جو روایات میں ہے، اس قلب سے مراد اے نہیں ہوتا جڑا خون دا لوتھڑا، یہ قلب نہیں ہوتا۔ اس قلب میں حدیث قدسی نہیں ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا جو قلب ہوتا ہے رحمان کا عرش ہوتا ہے۔ مجھے آسمانوں پہ نہ ڈھونڈ، مجھے زمینوں پہ نہ ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈنا ہے تو قلب مومن میں دیکھ۔ تو یہ وہ قلب مومن ہے جو خون کو پمپنگ کر رہا ہے، تو وہ تو نجاست کا مرکز ہے، رحمان وہاں کہاں؟ تو یہ جو روایات میں قلب آتا ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا۔ بس ہے نہیں، روایت کیا کہتی ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ جس بندے نے مومن کے قلب میں خوشی کو داخل کیا، وہ قیامت والے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ کیا بات! من ادخل فی قلب المومن سرورا، جو بندہ مومن بھائی کے قلب میں خوشی کو داخل کرے، ظل الہی کے سائے میں ہوگا۔ اس قلب سے مراد یہ ہے نہیں ہے، قلب نہیں ہے۔ اصل حق ہو والے ہیں، ساڈا نظریہ خراب کر لیا۔ وہ مراقبہ والے ہیں نا، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھائی وہاں مراقبہ ہوگا تو دل کی باتیں کرنا ہوتی، وہ باہر ہونا، وہ لائے ہونا، دل تے ہوتے وال بھی بنائے ہونے تو انجن کرتا پہ، وہ نہیں ہے۔ وہ تو نجاست کا مرکز ہے میرے بھائی۔ قلب سے مراد ہے فطرت اور عقل۔ قلب مومن سے مراد ہے مومن کی فطرت۔ آپ مومن کی فطرت میں خدا کو پائیں گے۔ مومن فطرتاً خدا جو ہوتا ہے۔ تو ایمان جب انسان کی فطرت اور رگ و ریشہ میں بچ جاتا ہے نا، تو پھر مرنے کو ڈر نہیں سمجھتا، مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ پھر مرنے کی تمنا کرتا ہے، جس طرح جادوگروں نے کی، کیونکہ ایمان ان کے قلب میں داخل ہو گیا۔ پتہ ہے لا زہر لنا، نو ٹینشن،
اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، مریں گے اپنے رب کی خدمت میں جائیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. پریشانی کیسی؟ اب مجھے یہ بتاؤ، ہمارا ایمان نہیں ہے کہ میں یموت یرن، جو مرے گا وہ علی کی زیارت کرے. ایمان ہے، وہ مرتے کیوں نہیں؟ مرنے کی تمنا، عمر ہو مرنے کی تمنا نہیں کرتے، نہیں کرتے. آپ ماشاءاللہ وہ ولی اللہ ہوں جو مرنے کی تمنا کرتے ہیں، ویسے کوئی نہیں کرتے. حقیقت ہے اگر ایمان ہو کہ واقعاً مرنے کے بعد میں نے امام کی زیارت کرنا ہے، پھر موت سے ڈر نہیں. پھر موت کی انسان منتیں مانے کہ کتنا جلدی ہو سکے میں اپنے امام کی زیارت کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ہنجے زبانہ تے نعریاں تائیں گل. مولوی حدیث پڑھتا ہے تقریر دی حد تک، مومن سنتا ہے نعرے دی حد تک. اگر یہ ایمان میں ہوتا تو ہم موت کی تمنا کرتے. اسی لیے اس فارسی شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا، میرے بھائی یقین کرو اس میں شک نہیں ہے کہ جس نے مرنا ہے علی علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے. جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کا یہ ایمان ہے. فرق فقط اس میں ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ جیڑا مویا مولا کرسی چاہ کے سران دی کہ بھئی اتھے مولا نو آرام نہ کرن دیو، نہ اتھے کرن دیتا نہ ہوتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ مولا سورج کی مانند ہے. بسم اللہ بسم اللہ. سورج کی مانند اپنے جسم مثالی میں اپنے ایک مقام پہ جو خدا نے دیا ہے وہاں تشریف فرما ہے. جو جہاں بھی مرتا ہے آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے، علی کی زیارت کرتا ہے. تو اس سے بہتر کیا ہے؟ جب میں نے مرنا ہے اور معصوم کی زیارت کرنا ہے بسم اللہ بسم اللہ، تو پھر موت ڈراؤنی نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان، نہ فقط زبان. ایمان کی حد تک. عقیدے کا معنی نہیں میرے بھائی وہی عقدہ قلبی ہوتا ہے، اپنے قلب میں گرا دینا. بسم اللہ بسم اللہ. عقیدہ عقد سے ہے، عقد گڑھ کو کہتے ہیں. گڑھ نہ دیں دے انہوں عقد آتے ہیں. نکاح کو بھی عقد اسی لیے مولانا کہتے ہیں کہ وہ گڑھ پکی ہو جاتی ہے، طلاق کے علاوہ کھلتی نہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اتنی مضبوط گرا دو کہ کوئی بدبخت اس کو کھول نہ سکے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جتنی کوشش بھی کرے کھول نہ سکے. اور اگر وہ گرا قرآن اور معصوم کے فرمان کو سامنے رکھ کے دی جائے پھر کوئی بدبخت اس کو ڈھیلا نہیں کر سکتا. یہ گرا کھل میں نہیں آج اے عقیدہ تے کل او عقیدہ، وہ قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے انسان بناتا ہے افسانوں سے. اس کا نتیجہ پھر آپ خود دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا. ایمان. اس لیے اس فارسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، اے کہ گفتی میں یمت یرنی من فدای کلام دل جویت، کاش روزی ہزار مرتبہ من مردمی تو بدی دمی رویت. اے وہ ہستی جس نے یہ کہہ دیا جو مرے گا میں علی کی زیارت کرے گا، میں تیرے اس کلام پہ قربان ہو جاؤں. من فدای کلام دل جویت، میں فدا ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں آپ کے اس کلام پہ جو دلوں کو تسلی دے. اگلا جملہ اس سے بھی بڑا پیارا ہے، کہتے کاش روزی ہزار مرتبہ من مردمی تو بدی دمی رویت. یا علی کاش دن میں ہزار مرتبہ مرتا رہوں اور تیری زیارت کرتا رہوں. اونچا بول کے دل کھول کے نعرے تو خداوند عالم جب ایمان ہوتا ہے نا تو جادوگر
کہتے تو قتل کرے گا کر، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں کوئی کہے ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں، مارو، مرے گے علی کی زیارت کرے گے، بسم اللہ بسم اللہ اللہ کے حضور پہنچے گے، ٹینشن کون سی؟ واہ 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 سبحان اللہ لیکن ایمان ہو تو تھا، گلنا نہیں، گلنا سارے ایسی کر لیں گے، میں تو لطفی کیوں کر لیں گے، لیکن لطف تب ہے کہ یہ چیز قلب میں راسخ ہو، بسم اللہ بسم اللہ فطرت میں رچ جائے یہ عقیدہ، پھر اس کا ثمرہ۔ ایک وقت کے طاغوت نے امام علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ ایسی سازش کی، جادوگری والی، سیم اسی طرح امام کو دعوت دے دی، ادھر جادوگر کو بھی بلا لیا کہ آج توہین کرنا ہے امام کی، دسترخوان بچھا دیا، امام کا دست مبارک لقمہ کی طرف بڑھا، توڑا، اٹھایا، منہ کی طرف لانے لگے تو اس نے کچھ کرتب کیا کہ ہاتھ سے وہ لقمہ فضا میں اڑ گیا۔ ایک دو بار امام کے ساتھ ایسا ہے، امام علیہ السلام نے پھر وہ جو قالین میں شیر کا فوٹو تھا، حضرت نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، دوڑتا ہوا شیر سامنے آیا، امام نے جادوگر کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو نگل جا، نگل گیا۔ اب جو اس وقت کا فرعون تھا اس کی حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ یقین کرو بیان کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، کہتے ہیں مولا میں نے کچھ نہیں کیا، مہربانی کریں مجھے معاف کریں۔ حضرت نے فرمایا ہم نے بھی اسی کے ساتھ کچھ کیا ہے جس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے۔ مولا میں کھاندہ مہربانی کرو ہٹاؤ، کہا نہیں کچھ نہیں کہنا، نہ نہ مولا میں برداشت نہیں کرتا، مہربانی آپ اس کو۔ حضرت نے اشارہ کیا، پھر وہی قالین یا پردے کا شیر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب تڑپ کے کہتے ہیں مولا سے وہ جادوگر کتے گیا، اس کو نگلا تھا اس نے، وہ کہاں گیا، اس کو کہو وہ اگل دے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے جادوگروں کے سانپوں کو اگلا ہوتا تو میرا شیر بھی اگلتا۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، سانپ سے رسی بنانا جادوگری ہے، قالین کے فوٹو سے شیر دھاڑتا ہوا آئے جادوگر کو کھائے، پھر وہی شکل اختیار کر لے فوٹو والی، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ ہمیشہ معصوم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، لکڑہارے سے نہیں۔ یہ کوڑ سڑ کے داڑیاں چٹیاں ہو گئی، نہیں، بی بی چٹ پٹ کا معجزہ کوئی نہیں، 10 بیویوں کا معجزہ کوئی نہیں، معجزہ معصوم، بسم اللہ بسم اللہ۔ معصوم کے ہاتھ میں ایسا ہے جو کائنات کو عاجز کر دے، اس کو معجزہ دے۔ ہاں ایک نیک بندہ نے کوئی کام کیا، دعا کی، میرے بھائیوں دعا انسان کرے، اللہ کی ذات بیٹا عطا کرے، بیٹی عطا کرے، یہ روٹین کی بات ہے۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ دعا سے خداوند عالم اولاد عطا کرتا ہے، یہ روٹین کی بات ہے، لیکن مرد کو معصوم اشارہ کرے کہ تو عورت ہے، مردوں کے مجمع میں کیوں آئی ہے؟ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، بسم اللہ یہ روٹین سے ہٹا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اس کو خداوند عالم نے اپنے حبیب کو قرآن جیسا قرآن جیسا، میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ معجزہ پہلے خدا ہوتا ہے، معصوم کی طرف نسبت دینا بھی صحیح ہے کیونکہ ان کے ہاتھ پہ رونما ہوتا ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اس کی دوسری مثال قرآن مجید، یہ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ معجزہ کس کا؟ رسول اللہ کا۔
تو پتہ چلا کلام کا متکلم حقیقی اللہ کی ذات ہے. تو قرآن جو معجزہ ہے تو فاعل حقیقی اللہ کی ذات. معصوم کی طرف نسبت دینا بھی صحیح ہے کیونکہ نازل جو اسی پہ ہوا ہے. زہرا کے بابا نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا. اگر وہ نہ کہتے تو ہمیں کوئی پتا تھا کہ یہ قرآن ہے. تو بس حضرت کا معجزہ ہے ان کی طرف نسبت دینے کی وجہ سے. اصل کلام اللہ کا ہے. تو معجزہ حقیقتاً فعل خدا ہے. طرف معصوم نسبت دینا 100% درست ہے کہ کسی اور کے اوپر تو قرآن نازل نہیں ہوا. خدا پہ بھی نازل ہوا ہے نا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اسی یہ عقائد یہ نظریات کم از کم بالدلیل ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر ہمیں معجزے کی حقیقت تعریف کا پتہ ہوتا تو میرے بھائی ہم لکڑ ہارے والے جھوٹ کو معجزہ نہ کہتے. بسم اللہ او سامنے رکھ لی جناب نیاز اور شروع ہو گئے پڑھ مولوی اسنین. اور یقین کرو پڑھنے والے کا اگر عقیدہ بھی وہی ہو نا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ پیچھے نماز ہی نہیں. نہیں ہوتی اگر عقیدہ یہ ہاں کاپی لکھے ہے نا کہ میں پڑھ چڑھتا ہوں جس طرح ایک اخبار پڑھ دیا جاتا ہے لیکن اس پہ ایمان نہیں رکھنا میرے بھائیو. معجزہ ہوتا ہے جو معصوم کے ہاتھ پہ ظاہر. تو میرے بھائیو اس وقت کے عرب جو بڑے بڑے فصیح اور بلیغ تھے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک کے. سورہ کوثر جب نازل ہوا تو پھر فوراً کہتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اور جو سنا رہا ہے پھر وہ بھی بندوں کا بھیجا ہوا نہیں ہے, اسی کا بھیجا ہوا ہے جس نے اتنی فصاحت والا قرآن عطا کیا. دنیا نہ لا سکی قرآن کا ثانی. کوشش کے باوجود قرآن نے چیلنج کیا. آج بھی آیات موجود ہیں کہ تم کہتے ہو اس نے گھڑا ہے تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ. چلو 114 صورتیں نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ. چلو وہ بھی نہیں لا سکتے تو فاتو بصورت من مثلہ ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو پھر ایک صورت تو. آیت اللہ عمری حفظہ اللہ نے تعریف فرمایا ایک صورت تو کیا یہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے کیونکہ آیت کو آیت کہتے ہی اس لیے ہے کہ ہر آیت معجزہ ہوتی ہے. آیت نشانی کو کہتے ہیں. ہر آیت اللہ کی نشانی ہے. بول بول کے کہہ رہی ہے میں بندے کا کلام نہیں خالق کا کلام. کس طرح ممکن ہے کہ ایک آیت بھی نہیں لا سکے. اور شان نزول کیا ہے؟ حضرت کے اولاد نرینہ کا دنیا سے چلا جانا اور کمینے دشمن کا تانے دینا. لیکن سبحان اللہ خنجر تو چل رہے ہیں جگر پہ لیکن خلق عظیم کا مالک بولتا کچھ بھی نہیں. اللہ کی ذات اپنے حبیب کے حالات سے آگاہ ہے. اپنے حبیب کو دکھی دیکھ کے سورہ کوثر پورا سورہ تسلیاں دینے کے لیے نازل ہوا. سورہ کوثر تسلی ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی. چونکہ سبب اولاد کثیر جناب زہرا ہے تو یہ کہنا بھی درست ہے میرے حبیب تو کیوں پریشان ہے, ہم نے تو تجھے زہرا جیسی بیٹی. تسلی لے ربک, نمازیں پڑھ, شکرانے کی, قربانیاں دے. اور ان شانئک ھو الابتر, تجھے اولاد کثیر دی ہے تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے. دو وعدے اس سورہ میں, ایک نبی کی اولاد کثیر, دوسرا دشمن کی نسل ختم. آج بھی دیکھ لیں, آج بھی دیکھ لیں اس دنیا میں زندہ معجزہ ہر جگہ پیغمبر خدا کی نسل موجود ہے.
اور دنیا کے کسی کونے میں نہ کوئی ابو لہب کی نسل ہے، نہ کوئی عاص بن وائل کی نسل ہے، ان کی ختم ہو گئی، نبی کی باقی ہے تا قیامت باقی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا، اور سبحان اللہ میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں، جتنا اہتمام خداوند عالم نے جناب زہرا کے نور کو منتقل کرنے میں کیا ہے نا جناب خدیجہ کبریٰ کی طرف، اتنا کسی نور کے انتقال پہ اتنا اہتمام نہیں ہوا۔ جو تاریخ دان لوگ بیٹھے ہو، یقین کرو پیغمبر خدا اول ما خلق اللہ نوری، حضرت سے تو بڑھ کے کوئی نہیں، لولاک لما خلقت الافلاق پہ فائز۔ لیکن جب اللہ کا ارادہ ہوا کہ نور زہرا خدیجہ کی طرف منتقل ہو، اس عظیم نبی کو بھی کہا 40 دن خصوصی عبادت کر۔ عظمت زہرا ہے، نہیں جانا خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں، آرام کرنا ہے تو علی کی اماں کے گھر، فاطمہ بنت اسد، کھانا بھی وہیں کھانا۔ لیکن جب 40 دن پورے ہوئے، تجدید وضو کی عبادت کے لیے تیار ہوئے، جبرائیل کھانا لے کے آ گیا، کہا یا علی دروازہ بند کر دو۔ حالانکہ تاریخ میں ہے کہ جب پہلے پیغمبر خدا علی کے گھر کھانا کھاتے تھے نا تو فرماتے تھے یا علی دروازہ کھلا رکھو، شاید کوئی بھوکا گزرے تو کھا لے۔ لیکن آج فرمایا یہ کھانا سوائے پیغمبر خدا کے اور کسی نے نہیں کھایا، دروازہ بند، کھانا کھایا اور نور زہرا منتقل ہوا۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائی کہ سید الانبیاء جہاں اپنی بیٹی کے بوسے لیتے تھے نا، وہاں بیٹی کے بدن کو سونگھتے بھی تھے۔ ایسے انداز میں کہ کچھ مائیں برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے، چومنا اور پھر سونگھنا؟ حضرت تجھے زہرا کی عظمت کا پتہ کیا پتہ ہے تمہیں؟ زہرا کا نور جنت سے ہے، جب چاہوں جنت کی خوشبو سونگوں، سیدۃ النساء اہل الجنہ کے بدن کی خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ میرے بھائی اور بزرگوں، خداوند عالم نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی، بیٹے بھی دیے تھے لیکن وہ لے لیے، فقط بیٹی باقی رہ گئی نا۔ اس لیے کہ اگر امتیوں کو بھی بیٹی مل جائے تو مرنا نہ پوے، قبول کر لیں۔ لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے نہیں کرتے، ہمارے مسلمان نہیں کرتے، جس معاشرے میں تو جی رہا ہوں نہیں کرتے۔ بیٹی کو 2 نمبر انسان سمجھا جاتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ دیں، مرد اور عورت احکام میں برابر ہے، سوائے خصوصی احکام جو عورتوں پہ ہیں، اس کے علاوہ میرے بھائی وہی آیت جو مرد کو کہتی ہے اقیم الصلاۃ، وہی کہتی ہے عورت کو بھی اقیم الصلاۃ۔ جو کتب علیکم الصیام مرد کو حکم ہے، وہی کتب علیکم الصیام عورت کو حکم ہے۔ جو حج کا حکم خاتون مرد کو ہے، وہی خاتون کو ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر مرد متقی ہو سکتا ہے تو پھر عورت بھی اسی تقوی میں اس کے برابر جا سکتی ہے۔ فرق کہاں ہے؟ خدا نے برابر رکھا۔ طلب العلم بھی تھا تو کیا فرمایا؟ فریضۃ علی کل مسلم، اور بعض روایات میں آیا علی کل مسلمۃ۔ کوئی بات تو بتاؤ نا کہ اسلام نے عورت کو مرد سے پیچھے رکھا ہو، لیکن مجھے تو نظر آتا ہے اسلام نے آگے رکھا ہے، کیونکہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا خیر اولادکم البنات۔ او میرے امتیو، میں رسول ہوتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے حق میں، تمہاری اولاد میں بیٹی تمہارے حق میں خیر ہے۔ خیر اولادکم البنات، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرما دیتے ہیں انا ابو البنات، کہ میں بھی تو زہرا جیسی بیٹی کا بابا ہوں۔ شب معراج فرمایا میرے ان بندوں کو جا کے میرا خصوصی پیغام سنانا کہ لا تزیغن صدورکم انی کما خلقتہن ارزقہن، اور میرے وہ بندے جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے سینے کو تنگ مت کرنا،
میں خدا نے جس طرح ان کو پیدا کیا ہے رزق بھی میں دوں گا. خصوصی شب معراج جہاں اور زیادہ خصوصی احکام سنائے وہاں یہ حکم بھی بیٹی والوں کو تسلیاں دینے کے لیے اللہ نے شب معراج نازل. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. لیکن ہاں میں ہمیشہ دور نہ اسلام نے یہاں تک باہر گئے ہو ضرور لے آؤ بچوں کے لیے کوئی چیز قیمتی نہ صحیح سستی ہی صحیح چاند ٹافیاں ہی لے آؤ ضرور لے آؤ. بچے منتظر ہوتے ہیں واہ واہ واہ. ان کو مایوس نہ کرنا. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. نہیں. اپنے حالات کے مطابق کوئی چیز دیا اور فرمایا جب تقسیم کرنے لگو نا تو پہلے پتر نو نہیں پہلے دین نو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے بیٹی کو دو. سبحان اللہ. بیٹی خوش ہو جائے گی اس خوشی سے تجھے اجر ملے گا اتنا جتنا اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے غلام خرید کے تو نے آزاد کرنا ہے اتنا اجر بیٹی کو پہلے ٹافی دینے سے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا سبحان اللہ سبحان اللہ. خداوند عالم نے عورت کے لیے 3 عنوان جو ہمارے معاشرے میں 3 ٹائٹل اور 3 موضوع ہیں. بسم اللہ. بیٹی بیوی ماں تینوں ہی کتنے محترم. بیٹی ہے تو رحمت ہی رحمت واہ 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 واہ. اور بیوی ہے تو نصف ایمان. بسم اللہ بسم اللہ. اماں ہے تو اس کے قدموں میں اولاد کی جنت. جنت. واہ سبحان اللہ اس سے محترم اور ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم مسلمان ہیں جاہل نہیں. بیٹی کے وجود کو تسلیم اس طرح کریں جس طرح پیغمبر خدا نے اپنی بیٹی کے وجود کو تسلیم کیا. بسم اللہ. فرماتے تھے قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثمرۃ فؤادی میرے کلیجے کا پھل ہے. فرماتے تھے روح التی بین جنبیا زہرا وہ روح ہے جو میرے پہلوؤں میں حرکت کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیوی کو سامنے بٹھا کے فرمایا کرتے تھے زہرا ان اللہ یغضب لغضبک. زہرا تیری ناراضگی سے تو خدا ناراض اتنا مہا. اور پھر جب بیٹی آتی تھی تو جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ قاما الیہا. قاما لہا نہیں ہے جو میں نے روایت پڑھی ہے وہاں تھا قاما الیہا. قاما لہا تو ہے کہ یہیں کھڑے ہو جاؤ. قاما الیہا کا معنی ہے کہ جہاں سے آ رہی ہے چند قدم آگے چل کے استقبال کرو. سیدھے لمبیا استقبال کیوں کرتے تھے؟ بیٹی ہونے کے ناطے سے. اگر بیٹی کا احترام بیٹی ہونے کے ناطے سے کرتے تو تیرے اور میرے لیے بھی سنت بنتا بیٹی کے لیے کھڑا ہو کے استقبال کرنا. لیکن کسی تہذیب الاسلام میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو تو پتہ چلتا ہے کوئی منصب ہے جس پہ زہرا فائز ہے اس کو سامنے رکھ کے سید الانبیاء استقبال کرتے ہیں. اور وہ منصب کیا ہے؟ رسالت کا حصہ ہونا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بس ہے رسالت. واہ واہ. بضعتم منی میرا حصہ ہے زہرا. میں رسول ہوں رسالت کا حصہ ہے. بسم اللہ. میں نبی ہوں نبوت کا حصہ ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں وجہ واضح ہے کہ نبی نے بتایا تو صحیح کہ بیٹی کو ایسا ہونا چاہیے. پریکٹیکل کر کے زہرا نے دکھایا. بسم اللہ بسم اللہ. نبی نے یہ تو بتایا کہ ایک بیوی کو ایسا ہونا چاہیے. ایسی بیوی بن کے زہرا نے دکھایا. ایسی ماں ہونا چاہیے. نبی نے فرمایا تو صحیح لیکن حسنین کی اماں بن کے زہرا نے دکھایا. واہ واہ واہ. کوثر نیازی کا جملہ پھر پڑھتا ہوں جس نے کہا تھا دنیا زہرا کے جتنے احسان بھلانا چاہے بھلا سکتی ہے یہ تو نہیں بھلا سکتی کہ زہرا نے زمانے کو حسین بیٹی ہے نمونہ عمل ہے. اور پھر جب امیر المومنین کے گھر آئی سبحان اللہ بابا نے آتے ہوئے ایک وصیت کی تھی پوری زندگی اس پہ عمل کی. سبحان اللہ. میری زہرا کبھی میرے علی سے کوئی چیز ایسی نہ مانگنا
کہ جس خواہش کو پورا کرتے ہوئے علی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. بھوکی رہی، حسنین کے فاقے کو برداشت کیا، لیکن علی علیہ السلام سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی. میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک بار بی بی نے حضرت کے اصرار پہ خواہش کی، اور وہ کب تھا؟ جب بی بی کو تب کا زور تھا. غیرت مند بندے بیٹھے ہو، آپ جانتے ہو کہ زہرا کے تب کا سبب وہ میل تھی جو سینہ زہرا میں تھی. آخری وقت ہے، زہرا کچھ تو مانگا ہوتا. عرض کرتی ہے نہیں یا علی، بابے کی وصیت یاد آ جاتی ہے نا. بابا نے کہا تھا مانگنا نہیں، میں نہیں مانگوں گی، میری جو خواہش ہے. اچھا مولا آپ کا حکم ہے تو ایک انار ہو جائے. اللہ اکبر. کسی مسلمان کے دروازے پہ نہیں گئے، غیر مسلم کے دروازے پہ گئے اور کہا یار تیرے پاس انار آئے تھے، تجارت کے لیے تو نے منگوائے تھے. کہا مولا آئے تھے ختم ہو گئے. فرمایا شاید گھر میں ہو. کہا نہیں گھر میں اب کوئی نہیں. پھر فرمایا شاید ہو، میری زہرا نے تمنا کی ہے. اندر سے دق الباب ہوتا ہے، دیکھنا تیرے دروازے پہ کون آیا ہے، کس کے لیے مانگ رہا ہے. میں نے اپنے کھانے کے لیے کچھ انار رکھے ہیں، میں زہرا کو لے لی. خدا بھلا کرے ایسی خاتون. امام علیہ السلام نے 2 انار لیے، ڈبل پیسے دیے. خوش ہے علی کہ زہرا نے یہ خواہش کی، الحمدللہ پوری ہو گئی. لیکن علی کے امتحان کتنے بڑے ہیں میرے بھائیوں. ایک خرابے سے گزر ہوا، کسی کی رونے کی صدائیں بلند ہوئیں. علی سرہانے بیٹھ کے تو کون ہے؟ کہا دنیا میں میرا کوئی نہیں، گھر والوں نے ادھر پھینک دیا ہے، میرا مرض انہیں نہ لگ جائے، تب کا زور ہے. امام نے فرمایا کوئی خواہش؟ کہا یہی خواہش ہے، اگر انار مل جاتا نا. یہ ہے امتحان. ایک طرف زہرا کی تمنا اور ایک طرف وہ بے کس بیچارہ جو وہاں تڑپ رہا ہے. امام نے اپنے دست مبارک سے وہ انار اس مریض کے منہ میں نچوڑا، تھوڑا سنبھلا. فرمایا کوئی اور خواہش؟ مولا ایک اور انار ہو جائے. علی نے وہ بھی نچوڑ دیا، مریض سنبھل گیا. علی نے شکر خدا کیا. اب علی چل تو رہے ہیں زہرا کے گھر کی طرف، لیکن تاریخ میں نے یوں پڑھا کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، بدن بوجھل بوجھل ہیں کہ ایک خواہش بطول نے کی اور وہ بھی میں نہ پوری کر سکا. لیکن اللہ اکبر جب آئے نا دروازے زہرا پہ اور دروازہ کھلا، مصلی عبادت پہ فخر مریم کے سامنے طبق اناروں کا بھرا پڑا. زہرا کہاں سے آئے یہ انار؟ بولا آپ نے نہیں بھیجے، میں نے. آپ گئے تھے تو دق الباب ہوا تھا کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں. روکے کہنے لگے اس علی نے نہیں، بس علی ہے. اس طرح زندگی گزر رہی ہے میرے بھائی اور بزرگوں. بابا تھا، بڑی حسین زندگی تھی، تکالیف آتی بھی تھی نا تو نبی تسلیاں دیتے تھے. لیکن کیا کیا جائے، جب نبی کی آنکھیں بند ہوئی، امت کی کھل گئی. اب اتنی عظمت والا یہ جوڑا دنیا سے بڑھ کے مظلوم بنا. مظلومیت یہاں تک ہے میرے بھائی اور بزرگوں. آپ دیکھیں نا 9 سال بابا کے گھر اور 9 سال ہی علی کے گھر. مجھے بتاؤ 18 سال کسی خاتون کی عمر ہو، چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین جیسے، زینب و ام کلثوم جیسی بچیاں بھی ہوں، اور وہ خاتون کہے خدایا میری موت جلدی آ جائے. کوئی اتنی مصیبت تو تھی نا. ہر عورت چاہتی ہے میں بڑی ہوں، اپنی اولاد کی تربیت کروں. لیکن سبحان اللہ زہرا کوئی اتنی دکھی تھی میرے بھائیوں کہ یہی کہتی اللہم عجل لی وفاتی، خدایا میری موت جلدی آ جائے. اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ وہ دروازہ جس کے اوپر نبی رک جایا کرتے تھے، حضرت کے جانے کے بعد اور کوئی زیادہ دن نہیں گزرے، جس طرح علامہ سید محمد تقی نقوی بیان کر رہے تھے کہ نبی کی وفات کے 4 دن بعد 4 دن بعد میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ واقعہ ہوا ہے. بی بی تو اس امید میں تھی نا کہ مسلمان فرصت دینے کے لیے آئیں گے. یہ تو نہیں تھا نا ذہن میں کہ یہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آئیں گی. کوئی بدبخت کہتا ہے کہ نہیں دھمکی دی گئی ہے فقط، بس
بدبخت بطول کو دھمکیاں دیتا ہے، زہرا کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر لکھا ہے علامہ مجلسی نے، فقط دھمکی نہیں، دروازے پہ ایک دھواں اٹھا، ایک بدبخت نے آگے بڑھ کے کوئی ایسا